السلام علیکم جناب، آج دو موضوعات پر بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے وہ انکوائری جو کور کمانڈر کو آرڈر کی گئی تھی، جو کیپٹن صفدر کے متعلق اور اس کے مشتاق مہر آئی جی سندھ کے متعلق ہے، کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کڈنیپ کیا گیا، تو اس پہ بات ہوگی۔ دوسری بات ہوگی اس چیز پر کہ جو مریم نواز کے متعلق علی امین گنڈاپور نے جو الفاظ استعمال کیے، اس کو انہوں نے بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے سب نے، یعنی اس پر بات کریں گے۔ تو آتے ہیں پہلے مشتاق مہر آئی جی سندھ کے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کیوں پیش آیا۔ کیپٹن صفدر اور مریم نواز جب گئے مزار قائد پر کراچی میں، تو وہاں انہوں نے جو زبان استعمال کی، جو نعرے انہوں نے لگائے، اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی اس مزار پر اس قسم کی حرکت کرے گا، کم از کم اس کی سزا ہے 3 سال۔ تو پہلے تو میں اس چیز پہ آتا ہوں کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو اس وقت سندھ حکومت کہاں تھی۔ یہ ان کا کام تھا کہ ایف آئی آر درج کرتے، تو انہوں نے ایف آئی آر درج نہیں کیا، کیونکہ اس وقت بغض عمران میں تو یہ ایک ہے، اور وہ سب کو پتہ ہے۔ اعلان کہ یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ دریا کے 2 کنارے ہیں، ان کی آپس کی جو ذاتی دشمنیاں ہیں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون، کہ وہ کبھی ختم ہوں گی نہیں، نہ ختم ہونے کو آئیں گے۔ تو اس وقت تو صرف یہ مسئلہ ہے کہ کرپشن میں یہ اندر جا رہے ہیں، تو دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے، تو وہی مسئلہ ہے کو اس وقت یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے تو وہ کام نہیں کیا جو ان کی ذمہ داری تھی، یعنی خاص کر وزیر اعلیٰ سندھ کی۔ وہ جو لچیرا سا آدمی ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے، اور پریکٹیکل ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس نے خود بیان دیا تھا کہ ہم ایف آئی آر درج کرائیں گے، وہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو فریشر آیا، سارے عوام کو دکھ اور درد کی وجہ سے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کہ قائد اعظم جیسے شخصیت کے بات پر بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو لوگوں میں بہت زیادہ مایوسی پھیلی، اور وہ اتنا زیادہ پریشر بڑھ گیا کہ اس وقت کے جو آئی ایس آئی والے اور رینجر والے تھے، تو انہوں نے جا کے یہ آئی جی جو ہے مشتاق مہر، اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی ایف آئی آر کیوں نہیں کٹواتے، آپ نے فون بند کیا ہوا ہے، کسی سے آپ نہیں ملتے، چیف سیکرٹری نہیں ملتا، تو اس کا انجام کیا ہوگا اور عوام کو کیا جواب دیا جائے گا۔ تو اس طرح پھر اس نے مجبوراً وہ ایف آئی آر کا آرڈر دے دیا، اور مشہور یہ کیا گیا کہ آئی جی سندھ کو آئی ایس آئی کے کرنل اور رینجر کے کرنل نے اغوا کیا۔ تو اس پر پھر انہوں نے کیا کیا کہ دوسرے دن ای سی آئی جی نے جو اس کے ماتحت افسران تھے ان کو کہا کہ لانگ لیو کی درخواست لکھی، اور ایک ہی ٹائپ رائٹر سے لکھا گیا، سب نے 6 تھے اس میں جنہوں نے لانگ لیو پہ جانے کی، یعنی ایک سیاسی حربہ تھا پولیس کی طرف سے، یعنی سندھ حکومت کے کہنے پر۔ تو پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ آئی جی سندھ ابھی تک آئی جی سندھ کیوں ہے، اس کے بعد کہ اس نے یہ حرکت بھی کیا، یعنی اپنے ماتحت افسران کو اس نے یعنی اجلتی پر تیل کا کام شروع کر دیا، اپنے آپ کو وہ مظلوم ثابت کرنے کے لیے۔ اتنا بڑا یہ کوئی اس کے باپ کی جاگیر ہے کہ اس طرح یہ کر سکتا تھا، لیکن یہ کس طرح، کیونکہ وزیر اعلیٰ اور پیپل پارٹی شامل تھی بیچ میں، کہ ہمارا مہمان آیا تھا، یعنی کیپٹن صفدر اور مریم، یعنی وہ مہمان اس کے زیادہ عزت دار تھے قائد اعظم کے شخصیت سے۔ یعنی یہ سوچنے کی بات ہے، یعنی اس ملک کو یہ لوگ کہاں تک یعنی اخلاقی لحاظ سے کہاں پہنچا گئے ہیں۔ تو وہ سب کچھ ہوا۔ پھر جب کیپٹن صفدر کو یعنی اریسٹ کیا گیا، تو وہ تو کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ پولیس نے اریسٹ کیا مجبوری میں، تو اس پر بھی انہوں نے کیا کہا کہ وہ دروازہ توڑ دیا اور مریم کے بیڈ روم تک پہنچے۔ مریم یعنی اب کیا ہے، میں ابھی عام لوگ سنتے ہیں، میں کیا کہوں کہ مریم کے بیڈ روم تک پہنچے۔ تو یہ اس طرح یہ پیش کرتے ہیں کہ خود کو کیسے مظلوم اور پارسا ثابت کرتے ہیں، اور دوسروں کی بے عزتی یہ کس طرح کرتے ہیں، آگے میں چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلے یہ کہ کیا ہونا چاہیے، میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اب سندھ ہائی کورٹ کا کردار آپ دیکھ لیں کہ ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ وہ جس نے پرچہ کرایا تھا کیپٹن صفدر کے خلاف،
تو وہ تو موقع پر موجود نہیں تھا، اس کے فون نمبر سے ہم نے اندازہ لگایا، چلو وہ موقع پر موجود نہیں تھا، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا تھا جس جج نے یہ بیان دیا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کیا افسوس ہوگا کہ اس جج کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی بانی پاکستان کی کا عزت اس کے سامنے، اس جج کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے جج ہے، یہ دیکھ لے، اور یہ ہمارے پولیس افسران دیکھ لے یہ ملک کہاں پہنچا ان دو پارٹیوں کی وجہ سے۔ میں صرف اس چیز پہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہائی کورٹ خود مدعی بن جاتا، وہ دوسرے مدعی کے لیے کیا سوچنا کہ وہ موقع پر موجود نہیں تھا۔ اور پھر سندھ حکومت نے جو کہا تھا کہ ہم انکوائری ہم کر رہے ہیں، تو وہ انکوائری کدھر ہے؟ ادھر تو جو کور کمانڈر کی انکوائری تھی وہ تو آ گئی، اور اس کو انکوائری میں 2 افسران کو یعنی کام سے روک دیا گیا ہے، اور اب جی ایچ کو میں اس کے خلاف اس پر بات ہوگی۔ یعنی اگر انہوں نے اچھائی کے لیے کام کیا تھا، لیکن یہ تو ہمیں نظر آ گیا پورے قوم کو کہ ایک ہی ادارہ ہے ہمارے ملک میں جس میں احتساب بھی ہے اور پروفیشنل بھی ہے۔ اب اس کے پیچھے یہ لوگ جو لگی ہوئے ہیں، ان کا انجام تو جو ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ بہت جلد۔ لیکن اس ادارے یعنی اگر ان کے اختیار میں ہو تو یہ ادارہ بھی تباہ و برباد ہو، جس طرح ہمارے سارے کے سارے ادارے بشمول انصاف کے ادارے سب تباہ ہے، تو یہ بھی تباہ ہو، لیکن ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ اور نہ کبھی ہوگا۔ دوسری طرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان بھی اختلافات پیدا کریں۔ اب اس لوگوں نے یعنی کہ وہ جو ہے بلاول، اس نے تو خود اس کو سراہا، یعنی انکوائری کو، کہ ایک زبردست کام ہوا ہے اور بہت حق اور سچ کی انکوائری ہوئی ہے۔ تو آگے سے دوسرا جو مفرور بیٹا ہے لندن میں، اس نے کیا بیان دیا؟ اس نے کہا کہ یہ تو چھوٹی افسران کو سزا دی گئی ہے، یعنی اس کا مقصد کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ یعنی اس وقت پوری دنیا کی جو یعنی ٹارگٹ ہے ہماری آرمی، ہمارے دشمنوں کی، یعنی ان کی زبان یہ شخص بول رہا ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہوگا، یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وقت بھی آپ کے زندگی میں آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا۔ صرف اور صرف ہمیں مشکلات کہاں سے ہیں؟ اس وقت ان کے ساتھ بہت کچھ ہو جاتا، جو ہونا ہے بعد میں وہ اس سے بہت پہلے ہو جاتا۔ 2 ادارے اگر ہمارے کام کر رہے ہوتے، ایک نیب اور ایک ہماری جوڈیشری، بس آگے میں کچھ نہیں کہتا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری لانڈرنگ کا کام کر رہی ہے، اور نیب لانڈرنگ کا کام کر رہا ہے، اور جوڈیشری ان کو ریلیف دینے پہ لگی ہوئی ہے۔ بس اس سے آپ اندازہ لگائے کہ ان کا پھر آخر میں انجام کیا ہوگا۔ اس ملک کے ساتھ یہ جو دشمنی کر رہے ہیں، ان کو خود احساس نہیں ہے کہ یہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ یعنی کہ ہمارا عدلیہ بھی سیاسی بن چکا ہے، ہمارا نیب کا کردار تو سب دنیا کو معلوم ہے۔ یعنی بہت بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس وقت یہ وقوع ہوا تھا اس کا مجرم کون تھا، اور اب یہ کس کو مجرم بنا رہے ہیں، اور سب ایک زبان بول رہے ہیں۔ اب سب پیچھے یعنی جو 11 پارٹیوں کا اتحاد ہے، ان میں سے کتنے ہیں جو پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انجام کیا ہوگا۔ اب رہتے ہیں یہ 3 پارٹیاں میں پیپل پارٹی میں اتنا دم خم نہیں ہے، وہ بہت جلدی وہ سرنڈر کر چکے ہیں انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے اس اتحاد سے بھی نکل جائیں گے۔ اب یہ آنے دو ذرا گلگت بلتستان کا نتیجہ، وہ آپ کو میں نے جو کہا ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رزلٹ کیا ہوگا، اس کے بعد آپ کو سارا کچھ نظر آ جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ انہوں نے تو ان کی اتنی کرپشن ہے کہ اگر تھوڑا سا ان کو اشارہ کیا جائے حکومت کی طرف سے، آپ کے ساتھ تھوڑا ہولا سا ہاتھ رکھا جائے گا، تو یہ تو عمران خان کے قدموں میں ڈیر ہو جائیں گی پیپل پارٹی۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ شخص ایسا ہے کہ وہ یعنی مفادات کی جنگ نہیں لڑ رہا، ورنہ یہ بہت آسان کام ہے۔ تو یہ اب دوسری رہتے ہیں مسلم لیگ نون، اس میں جو بگاڑ ہوگا آپ کو یہ بہت جلدی نظر آ جائے گا۔ ایک رہے گا مولانا فضل الرحمن، وہ تو مجبوری ہے پاکستان کی FATF کا جو قانون ہے انٹرنیشنل، اس میں تو مدرسوں کو رجسٹریشن کرنی ہوگی، اور یہ شخص یہ نہیں چاہتا، اور اس کے 25 ارب روپے کا جو کرپشن ہے
یہ بھی بہت جلد آپ کو اندر نظر آئے گا. یہ ہوائی باتیں جو ہوا میں یہ دھمکیاں دیتے ہیں ان کو آپ بھول جائیں. حقیقت کچھ اور ہوگی اور آپ کو پاکستان انشاءاللہ بہت آگے چلتا ہوا نظر آئے گا. ذرا مارچ کا مہینہ بھی آنے دے اور اس سے پہلے بھی آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گے انشاءاللہ. اب دوسری بات جو ہے علی امین گنڈا پور کا بیان. اس نے بیان کیا دیا ہے؟ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو خاتون ہے اس نے کتنی سرجریاں کی ہیں. تو کیا یہ غلط ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ خواتین کے ساتھ غلط زبان استعمال کی گئی ہے تو میں آگے چل کر آپ لوگوں کو ذرا سمجھاتا ہوں کہ ان لوگوں نے ان کی تاریخ کیا ہے خواتین کے متعلق. یہ اپنے جو الفاظ ہیں ان کے وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا، لیکن پہلے میں مریم کی اس بات پہ بات کرتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے کون سی غلط بات کی ہے. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا. لیکن آپ دیکھیں یہ میڈیا میں جو ان کے طوطے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو میرا جسم میری مرضی والی عورتیں ہیں وہ 30-35 ان کا، یہ ایک ہی چیز ہے. یہ لوگ یہ اخلاقیات، ایمان، اسلام، اس کا کوئی دخل نہیں ہے ان لوگوں کی زندگی میں. یہ اتنے کرپشن اور گندگی میں یہ اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے کوئی دنیا کے اصول رہے نہیں ہیں. اب اس نے یہ کہہ دیا علی امین گنڈا پور نے کہ مریم نے سرجریز کی ہے اپنے چہرے کی. تو کون سا یہ جھوٹ ہے؟ ایک عورت کی عمر ہے 54 ایئرس. جب وہ بات کرتی ہے اور پھر اس کے ہاتھوں کو دیکھا جائے تو وہ ہاتھوں سے سب نظر آتا ہے کہ ہاتھ کیا جواب دے رہے ہیں اور منہ سے کیا ہو رہا ہے. لیکن اس نے بات کی ہے ایک درد سے کہ اس کے پیسے بھی عوام کے پیسے، کروڑوں میں یہ سرجری ہوتی ہے اور یہ سال میں 2 دفعہ کرتی ہے. تو یہ پیسے کہاں سے خرچ ہوئے؟ یہ عوام کے خزانے سے گئے ہیں. اس نے یہ بات کی ہے. اس میں کون سی بد اخلاقی اس نے کی ہے؟ جو حقیقت ہے حقیقت بیان کرنا. لیکن یہ بہت بڑے لاڈ رہے ہیں میڈیا کے، اور یہ جو میں نے ذکر کیا آگے ان لوگوں کے سامنے، تو وہ کتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. حالانکہ سب سے پہلے جو شروعات ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہاں سے ہوئی ہیں. یعنی بد اخلاقی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ذرا بد اخلاقی کا تھوڑا ہم ڈفرینسیشن کرتے ہیں کہ وہ ہے کیا چیز. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، ابتدا سے میں شروع ہوتا ہوں. غلام دستگیر جو والد ہے خرم دستگیر کا، اس کا کردار کیا رہا ہے؟ اس کے والد کا، اس نے کتے کے گلے میں اس وقت لالٹین جو نشان تھا وہ ڈالا کہ یہ ہے فاطمہ جناح، اور اس کی تصویر ڈالی فاطمہ جناح کی جس وقت ایوب خان کے ساتھ اس کا الیکشن ہو رہا تھا. یعنی فاطمہ جناح کا یہ طریقہ اس نے استعمال کیا تھا. گجرانوالہ شہر میں اس نے کتے کے گلے میں لالٹین اور فاطمہ جناح کا تصویر آویزاں کیا تھا. یہ اخلاقیات. اور کس خاتون کا؟ یعنی اب میں اس کے متعلق کیا کہوں کہ وہ کون تھی، کس کی بہن تھی؟ یہ کسی سے چھپی ہوئی بات ہے، یعنی جس کے لیے ہر پاکستانی کا دل احترام سے دھڑکتا ہے. اب اس کے ساتھ یہ تھی شروعات. اس کے بعد آتے ہیں نواز شریف خاندان نے جو کچھ کیا بے نظیر بھٹو کے ساتھ. یعنی چہرہ اس کا دکھایا، باقی دڑا دکھایا بے نظیر کا ویسٹرن لباس میں، اور اس قسم کا ویسٹرن لباس کہ جو عموماً آپ لوگ اپنے گھروں میں کسی کو نہیں دکھا سکتے. یعنی انتہا کر دی ضلالت کی انہوں نے. اور وہ ہیلی کاپٹروں سے گرائے گئے وہ تصاویر. اور اس میں سب سے پہلے کون یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو اس وقت حسین حقانی تھا جو بعد میں پیپل پارٹی میں تھا، ان میں کوئی اصول نہیں ہوتے ان لوگوں میں. یہ غیرت ان میں ہوتی نہیں ہے ان سیاستدانوں میں. یہ جو دو خاندان ہیں، وہ حقانی پھر آیا پیپل پارٹی میں سفیر بنا اور سب کچھ تھا پیپل پارٹی کا، جس نے یہ کردار ادا کیا تھا نواز شریف کے ساتھ مل کر، یعنی بے نظیر بھٹو کے خلاف اور نصرت بھٹو کے خلاف. اچھا یہ ہوا. اب آپ دیکھیں کہ ان کے پاس عورتیں کون سے ہیں. عظمیٰ بخاری، وہ عظمیٰ بخاری جو آج سے 5 سال پہلے وہ کہاں تھی؟ پیپل پارٹی کی ترجمان تھی اور پیپل پارٹی کی MNA تھی. اور اس کے متعلق جو کچھ مشہور ہے آپ لوگوں کو سب معلوم ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس عورت نے وہ کون سی زبان استعمال کرتی ہیں، اور اس نے کیا کہا وزیر اعظم کے متعلق کہ کرکٹ کے میدان سے ایک نشئی کو اٹھا کر وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچا دیا گیا، اور اس کی جو
خاتون اول کے متعلق، یعنی ایک پرہیزگار نیک خاتون ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست کے ساتھ، اس کے متعلق اس نے جادوگرنی کے الفاظ استعمال کیے اور بہت بڑی بڑی یعنی باتیں اس نے کی، اور یہی بات پھر ثناء اللہ نے بھی اسی الفاظ میں کی ہے۔ تو اب اس عورت کا کردار، وہ جو میلاد میں یہ جو کچھ کرتی تھی لوگوں کو جمع کر کے، پوری دنیا کو معلوم ہے۔ اب ایسی خواتین سے عزت دار لوگوں کے متعلق آپ سنیں گے، اور پھر وزیر اعظم کو نشئی کہنا، یعنی اس سے عوام کب تک ان لوگوں کو دیکھتے رہیں گے اور صبر کرتے رہیں گے؟ یہ انہوں نے معاشرے کو بہت دور دھکیل دیا ہے۔ کسی وقت ان کے ساتھ بہت کچھ ہو جائے گا ایک عام ہجوم میں، ان کو شاید احساس نہیں ہے، اور یہ ہے کون اور ان کی طاقت کیا ہے۔ یعنی اس قسم کی عورت عظمیٰ بخاری، یعنی میں کیا کہوں، اب یہ ویڈیو تو عام خواتین دیکھیں گے تو میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا۔ اب یہ جو دوسرا بدبودار انسان رانا صلاح اللہ، اس کے الفاظ کیا ہے وزیر اعظم کے متعلق؟ بنگ اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس جو دھرنے میں خواتین تھی اس کے متعلق اس نے کیا کہا تھا کہ مجرے والے لوگ۔ اب اس کے گھر میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اپنے گھر میں کتنی مجرے والیاں ہیں۔ یعنی جب دوسروں کی خواتین کی اتنا بے عزتی کر سکتا ہے تو کیا یہ کون ہے کہ میرے سامنے آئے تو میں اس کو خود کہوں گا اس طرح؟ یعنی اس طرح اگر کریں گے ہمارے لوگ تو یہ لوگ تب اس سے ہماری جان چھوٹے گی۔ یہ تو بہت بدقسمت، بد نصیب اور بد کردار لوگ ہیں۔ تو اور نواز شریف کو دیکھیں، یہ جو شرافت کے تانے دیتے ہیں نا موجودہ یعنی پی ٹی آئی کو اور وزیر اعظم کو، تو ذرا دیکھنا چاہیے کہ اس کے یعنی 3 بار کا وزیر اعظم جب دھرنا ہو رہا تھا تو یہ اس کے کیا الفاظ تھے کہ وہ ناچنے والیاں، یعنی ناچنے والیاں اس کے اپنے گھر میں موجود ہیں۔ یعنی شادی بیاہ میں لوگ سب کچھ کرتے ہیں اور خوشی کے موقع پہ کرتے ہیں، اور وہ ایک خوشی کا موقع تھا، لوگوں کو امید تھا کہ اس خاندان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ جو دھرنا دیا گیا تھا تو وہ اپنے وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اپنے یعنی سپورٹ کرنے کے لیے، تو شریف لوگوں کی بہنیں بیٹیاں تھیں، تو ان کو اس ذلیل شخص نے، مفرور شخص نے کیا کہا کہ ناچنے والیاں۔ یہ تو کل کی بات ہے، یہ کوئی بھولا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں خواجہ آصف۔ خواجہ آصف، اس شخص نے کتنی بار خواتین کی تذلیل کی ہے، اور اسمبلی کے اندر اس نے وہ جو ہے شیرین مزاری، اس کے متعلق اس نے کیا کہا تھا کہ یہ ٹریکٹر ٹرالی کو خاموش کرائے۔ یعنی اس کے جسم کا مزاج جس غلیظ انداز میں اس شخص نے بیان کیا تھا، اور اس کے اپنا کردار کیا ہے، اور پھر جب میں آگے جاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ کشمالہ طارق کون ہے، یہ کون ہے۔ یہ خفیہ شادیاں کرنا ان کا رواج ہے۔ یہ شہباز شریف سے لے کر نواز شریف، اور یہ جتنا پر آپ جتنی ان سب کی خفیہ شادیاں ہیں۔ جس طرح سعد رفیق کی آخر میں پھر اس نے مان لیا کہ ہاں میری بیوی ہے دوسرے۔ یہ جو ان کا اپنا کردار ہے وہ دوسروں پر ٹونس رہے ہیں۔ پھر وہ دوسرے خسرا سا وہ جاوید لطیف، اس کو دیکھیں، اس نے اسمبلی میں کیا بکواس، اس نے کیا بیان دیا تھا مراد سعید کے متعلق، اور پھر مراد سعید کے چھوٹی بہنوں کا کہ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس سے ملنے کے لیے بہنیں بھائی سب جا کے ملتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک اقدار ہے معاشرتی، اپنے لیڈر سے پیار کرنا۔ تو اس نے، اس بے غیرت شخص نے کس طرح اس کو بیان کیا کہ پتہ نہیں ہے اس کے بہنوں کا کیا تعلق ہے عمران خان کے ساتھ۔ اب جب آپ یہ دیکھتے ہیں سب کچھ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ سخت زبان۔ اب سخت زبان استعمال نہ کریں، جو کہ ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی بات نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ جب سامنے آتا ہے تو پھر ایک انسان جس میں تھوڑا سا بھی ایمان ہو تو کیا خاموش رہ سکتا ہے؟ تو بہت سی چیزیں ہیں، اگر میں گنوانا شروع کر دوں تو شاید صبح تک وہ ختم نہ ہوں گی، لیکن پوری تاریخ میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ پھر اگر میں مریم نواز پہ ڈائریکٹ آ جاؤں، وہ کیسے کیپٹن صدر سے شادی کیسی ہوئی، کیا تھا کیا نہیں تھا، یہ جو ضدی پن ہے، یہ ضدی پن، یہ اس کو جو دیا گیا اپنے گھر سے دیا گیا ہے اور کیوں دیا گیا ہے، اور اب اس سے بھی بس چھوڑ دیں، ابھی آخر میں نہیں کہتا، لیکن اگر یہ لوگ راہ راست پہ نہیں آئے تو میں نے پورا ایک سیریز کرنا ہے ان پر، پھر ان کو سمجھ آئے گی۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، باقی فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، آپ منصف ہیں،
آپ فیصلہ کریں کہ میں نے غلط کیا یا صحیح کیا. اور دوسری بات کہ اس پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میری بات آپ لوگوں تک پہنچتی رہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.